الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وسلم عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات مجھے کلمات حق کا محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 23 مارچ وطن عزیز میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے، اور بدنصیبی سے دو باتیں بڑی صاف سامنے نظر آتی ہیں. ایک تو کچھ لوگ بنیادی طور پر اس دو قومی نظریے کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ کہ جو اس تحریک میں جن کا کردار نہیں ہے، جو پاکستان کے حامی نہیں مخالف تھے، وہ تحریک کو اور اس تاریخ کو اب جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی صورت کو بالکل مسخ کر دیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ علماء اور مشائخ اہل سنت جن کا بہت بڑا کردار ہے، ان کا تو کردار زیرو بھی نہیں ہے، جو آج سامنے ہمارے سامنے جو آج تاریخ پیش کی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام نے جھوٹ سے بھی روکا ہے
منافقت سے بھی روکا ہے، اور اسلام نے ہر اس بات سے روکا ہے جس میں کسی مسلمان کو دھوکہ دیا جا رہا ہو۔ میرے پاس ایک اس جماعت کے رسالے آتے رہتے ہیں، مختلف تنظیموں کے، جماعتوں کے، چونکہ ایک جماعت کے ذیلی رہنما ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں جنہوں نے زور شور سے نظریہ پاکستان کے حوالے سے جلسے، ریلیاں، سیمینار منعقد کیے، جو اس ماہ کے رسالے میرے پاس آئے تو اس میں کسی ایک سنی عالم دین اور پیر کا نام نہیں ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن معاملہ کچھ یوں ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ آج وہی لوگ جو کل تک دشمن تھے آج وہی حامی ہیں، وہی خیر خواہ ہیں، اور جس بات کے حکمرانوں کو بھی شعور نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ 1400 سال پہلے اگر ایک خالصتاً ایک نظریے کے تحت ریاست بنی ہے تو وہ مدینہ منورہ تھی، اور اس کے بعد اگر پوری دنیا پہ کوئی ریاست نظریے کے نام پہ بنی ہے تو صرف پاکستان ہے۔ یہ ذہن نشین کریں، نظریے کے تحت یہ دو ہی ریاستیں معرض وجود میں آئی ہیں، ایک سرزمین طیبہ مدینہ منورہ اور ایک پاکستان۔ اور یہ پاکستان کی جو سرزمین ہے، جو ہندوستان سے الگ ہوئے، اور اس میں جو جہاد ہے، پہلے میرے سامنے بھی یہ احادیث نہیں گزری، لیکن اس حوالے سے باقاعدہ احادیث بھی موجود ہیں۔ قربان جائیے نبی رحمت کی ذات اقدس پر، جن کو خلاق کائنات نے اتنا علم دیا کہ میرے نبی نے تقریباً 1300 سال سے زیادہ عرصہ پہلے ہند کے جہاد کی خود خبر دی، اس کی عظمت بیان کی، اس کی اہمیت بیان کی، اور پھر 65 کی جنگ میں کئی لوگوں نے خواب میں حضور کو خود اس میں شامل ہوتے اور دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو احادیث ہیں، میں ذرا دو احادیث بیان کر دیتا ہوں، آپ ذرا غور سے سننا۔ سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مرفوع ہے، اور یہ سیاستہ کتاب نسائی شریف 6 کتابیں ہیں صحیح ہیں جو پوری دنیا میں جن کو صحیح مانا جاتا ہے بالاتفاق، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، یہ بالاتفاق مستند احادیث کی کتابیں ہیں جو مدارس عربیہ میں آخری سال میں علماء کو دورہ حدیث کی صورت میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں سے نسائی شریف، اور جس میں نام بھی امام نسائی علیہ رحمہ نے باب غزوۃ الہند، ہند کا غزوہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، حضور نے ہمیں ہند کے غزوہ کی بشارت دی، اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں اس میں شریک ہوا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو سب سے بڑی شہادت کی موت میری اس غزوے میں ہوگی، یہ ترغیب دینے کے لیے، اور اگر اس سے میں زندہ واپس آ گیا، یہ امت کو بتلانا مقصود تھا۔ خود تو حضور کا وصال پہلے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ حجت الوداع کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا، جب ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہے تھے اور حضور خود پیدل تھے اور آپ سواری پہ سوار تھے اور ہدایات دیتے جا رہے تھے، اس موقع پر بھی فرمایا ہو سکتا ہے معاذ اب جب تو آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو، شاید میری قبر سے تو گزرے۔ حضور کو اپنے موت کا
پورا علم تھا اس بات کا، لیکن بعض دفعہ ابہام رکھا۔ اور تیسری بات جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہوتا تو ایسا کیوں کہتے؟ تیسری حدیث طیبہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جب حضور کے آخری ایام تھے وصال مبارک کے حوالے سے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں تو حضور نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی کان قریب کرو، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، کوئی بات ذہن نشین کیا کریں، بیٹی جس بیماری میں میرے دن گزر رہے ہیں اسی میں میرا وصال ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زارو قطار رونے لگی، تو حضور نے دوبارہ فرمایا بیٹی کان قریب کرو، انہوں نے دوبارہ کان قریب کیے، فرمایا بیٹی کیا اس بات پہ تو راضی نہیں کہ سب سے پہلے تو ہی مجھے ملنے والی ہوگی؟ ربیع الاول شریف میں حضور کا وصال ہو رہا ہے، اور آپ کے پورے خاندان میں عزیز و اقارب میں آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کے دوسرے عزیز، ان تمام میں سب سے پہلے آئندہ رمضان شریف میں 6 ماہ کے بعد سیدہ کا وصال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ ذرا غور کریں، اور یہ حدیث مستند ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اگر واپس میں آ گیا تو آتش دوزخ حرام ہو جائے گی۔ یہ کس لیے فرمایا؟ اپنی امتی کے لیے فرمایا کہ جو اس میں شہید ہوگا اس کا رتبہ اعلیٰ شہیدوں میں ہوگا، اور جو جہاد سے واپس آ جائے گا، جہاد کرے گا لیکن بچ کر اگر آ جائے گا تو پھر اس پر جہنم کی آتش کیا ہے؟ حرام ہو جائے گی۔ دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا 2 جماعتیں بڑی عظیم جماعتیں ہیں، ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی، اور دوسری وہ جماعت جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی۔ فرمایا یہ 2 جماعتیں بڑی عظیم جماعتیں ہیں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اب بیٹھے ہیں کہاں؟ مدینہ منورہ میں، فرمایا مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر، مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کی ہے، میرے عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی خوشبو جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، کہ جہاں سے میرے نبی کو خوشبو آ رہی ہے، علامہ کہتے ہیں میرا وطن بھی وہی ہے اور میرا وطن بھی وہی ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ اب ذرا غور کرنا، مسلمانوں کے بارے ہندوؤں کا نظریہ کیا تھا؟ یہ بابے سمجھیں گے میری بات کو۔ ان کی زبان پہ ایک لفظ تھا ملیچ، ملیچ، اس کا معنی کیا ہے؟ ناپاک۔ کتنا ظلم، کتنا غضب کہ وہ قوم جو رسول ہاشمی کی تعلیم و تربیت سے پاک قوم ہے، دنیا میں اعلیٰ قوم ہے، اس قوم کو کہتے یہ تو ناپاک لوگ ہیں، ہمارے برتن کو ہاتھ نہ لگائیں، ہمارے جسم سے نہ ٹکرائیں، ہمارے معاملات میں دخیل نہ ہوں، یہ قوم ناپاک قوم ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، جس قوم کا ہمارے متعلق نظریہ یہ ہو کہ یہ ناپاک لوگ ہیں، اور پھر سب سے پہلے 2 قومی نظریہ جس ہستی نے پیش کیا ہے، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، وہ امام الائمہ کون شخصیت تھے؟ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد برے صغیر پاک و ہند میں جن کا بہت بڑا نام ہے، وہ سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے 2 نظریہ پیش کیا۔ یہ کیا تھا؟ مسلمان الگ قوم ہیں اور ہندو الگ قوم ہیں۔ بھلا مسلمان اور ہندو الگ قومیں کیسی ہیں؟ میرے بھائیوں، ہندو ان کا ایک خدا نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سورج بھی خدا ہے، گائے بھی خدا ہے، ان کا خدا نہ جانے کتنے خدا ہیں، اور ایک مسلمان قوم ہے
جس کا پوری کائنات میں ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. اللہ ایک اللہ ہے. میرے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں وہ گائے جس کا ہم بازار میں گوشت کھاتے ہیں، اس گائے کو یہ خدا مانتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی گائے کا پلید پیشاب پیتے ہیں. بھلا پیشاب پینے والی قوم، گائے کو خدا ماننے والی قوم، اور ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارا نظریہ الگ ہے، ان کا نظریہ الگ ہے. اور آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، ان اکابرین کو، علماء کو، مشائخ کو، قائدین کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ذرا اس بات پہ غور کرنا. جب قاسم علیہ رحمہ بمبئی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی پریس کانفرنس کے دوران ایک ہندو صحافی کھڑا ہوتا ہے، سننے کے قابل ہے بات. ذرا یہ اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا، محمد علی جناح، کیا آپ قوم کو تقسیم کر رہے ہیں؟ جس قوم کا لباس ایک ہے، جس کا رہنا سہنا ایک ہے، جن کی بولی ایک ہے، جن کا انداز ایک ہے، جن کا ملک ایک ہے، جو ایک قوم کے نام سے پکارے جاتے ہیں، ہر اعتبار سے جو مماثلت رکھتے ہیں، تم اس قوم کو تقسیم کر رہے ہو. قائد اعظم علیہ رحمہ نے پانی منگوایا. پانی منگوانے کے بعد اس سے تھوڑا سا پانی پیا اور کہا یہ اب پی لے. تھوڑا سا پانی پینے کے بعد قائد اعظم نے اسے دیا اور کہا یہ پی لے. اس نے کہا میں کیسے پیوں، میں کیسے پیوں؟ قریبی ایک آدمی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا کہ جو ترکی تھا اور جس نے ترکی ٹوپی پہن رکھی تھی، مسلمان تھا. قائد اعظم نے وہ پانی اسے دیا، اس نے فوراً وہ سارا پانی پی لیا، سارا پانی پی لیا. تو قائد اعظم نے فرمایا جب تو میرا جھوٹا پینا گوارا نہیں کرتا تو مجھے پاک ہی نہیں سمجھتا. تیرا میرا نظریہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تو اور میں کیسے ایک قوم ہیں؟ ہم ایک قوم اس صورت میں ہیں جب ہم مسلمان ہوں گے، جب ہم قوم مسلم بنیں گے پھر ہم ایک قوم بنیں گے. میرے بھائیوں، ورنہ ہم الگ قومیں ہیں. یاد رکھنا، اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، یہی تبلیغ دیتا ہے، یہی حکم دیتا ہے. رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں. اور پھر فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں. وہ ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، دنیا کا کوئی کافر ہو، سب ناپاک ہیں، سب دشمن ہیں. کس کے؟ الکفر ملت واحدہ. حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا سب کافر ایک ملت ہیں. اگر ایک ملت کے لوگ بن سکتے ہیں تو وہی ہیں جنہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ ہم وہ لوگ ہیں. علامہ اقبال نے بھی خوب کہا ہے اپنی ملت پر اقوام مغرب پر قیاس نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ حضور کی قوم تو وہ خاص قوم ہے. میرے بھائیوں، نظریے والے لوگ جمع ہو سکتے ہیں، رشتے والے لوگوں کو جمع کرنا اسلام نے تربیت نہیں دی. آپ ذرا غور کرنا، نظریے والے لوگوں کو اسلام نے جمع کیا ہے. ہمارے سامنے جنگ بدر ہے. جنگ بدر اب کیا ہے؟ ایک جانب حضور ہیں، دوسری جانب کفار میں حضور کے چچا عباس موجود ہیں، ایک جانب صدیق اکبر موجود ہیں، دوسری جانب کفار کی جماعت میں ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر موجود ہے، ادھر مسلمانوں میں حضرت عمر فاروق موجود ہیں، دوسری جانب ان کا سگا ماموں موجود ہے، ایک جانب حضرت علی المرتضیٰ ہیں، ان کے مد مقابل ان کے بھائی عقیل بھی موجود ہیں،
ایک جانب میرے بھائیوں ذرا غور کرنا، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا خاندان ایک نہیں ہے، جن کی آپس میں رشتہ داری نہیں ہے، جن کی نسل ایک نہیں ہے، کوئی فارس کا ہے، کوئی روم کا ہے، کوئی حبش کا ہے، اور کوئی مکہ کا ہے، کوئی مدینہ منورہ کا ہے، لیکن کس کلمے نے جمع کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے بھائی، اس ایک کلمے نے جمع کیا ہے۔ خون کے رشتے کی اہمیت اس وقت ہے جب مسلمان ہوں، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر خون کے رشتے کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم ہندو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور پوری دنیا کا اگر مطالعہ کریں، سروے کریں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف اور متعصب قوم جو ہے وہ ہندو قوم ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ متعصب قوم ہندو قوم ہے۔ اگر میں اس حوالے سے جو میں نے مطالعہ کیا کتابوں کا، رسائل کا، اخبارات کا، تو بے شمار واقع بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر ہم 2008 کی تاریخ میں چلے جائیں، نریندر مووی جیسا ظالم، قاتل اور مسلمانوں کا دشمن، جس نے صوبہ گجرات میں کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا، اس ظالم انسان کے حکم سے، پولیس کی ملی بھگت سے مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، مسلمان مردوں عورتوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کے گھروں میں پانی چھوڑ کر ارتھ ڈال دیا گیا، مسلمانوں کی مارکیٹیں جلا دی گئیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس قدر ظلم و ستم کیا، لیکن یاد رکھنا، کسی دنیا کے حقوق انسانی تنظیم کو یہ بات یاد نہ آئی کہ انسانیت کے حقوق کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، کہیں خیال نہ آیا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تبلیغ میں، جہاد میں 3 باتیں۔ پہلے نمبر پہ ذرا غور کرنا، پہلے نمبر پہ اسلام کہتا ہے دعوت دو اسلام کی، مان جائیں ٹھیک ہے، اگر نہ مانے پھر تمہیں ان پہ جزیہ، اگر ہمارے علاقے میں، شہر میں، ملک میں رہنا چاہتے ہو تو سالانہ اتنا جزیہ، اتنا تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر اس بات پر بھی راضی نہیں ہوتے پھر تلوار اٹھاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، تیسرے نمبر پہ تلوار اٹھاؤ۔ اور وہ احادیث، وہ ہدایات جو حضور نے صحابہ کو دی ہیں، میرے بھائیوں، آج دنیا کے یہود و نصارہ ہنود یہ شور شرابہ کر رہے ہیں، مسلم قوم دہشت گرد قوم ہے۔ میرے بھائیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، پوری دنیا میں اس جیسا امن کا حامی کوئی نبی نہیں ہے، امن کا حامی کوئی انسان نہیں ہے۔ جو امن کا پیغام میرے رسول نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ اب ذرا وہ ہدایات کیا تھی ذرا غور کرنا۔ مجاہدین سے حضور خطاب فرماتے، یہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، میرے صحابہ اگر تمہارے مد مقابل بوڑھے اگر نہ آئیں تو انہیں کچھ نہیں کہنا، جو معذور ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا، جو تمہاری ان کی خواتین ہیں انہیں کچھ نہیں کہنا، جو میدان جنگ سے بھاگ جائے اسے کچھ نہیں کہنا، گھروں کو جلانا نہیں ہے، کھیتیوں کو ویران نہیں کرنا، اور پھر حضور فرماتے کہ درختوں کو کاٹنا نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، جس نبی کی اپنی امت کو جہاد پہ جانے والی جماعت کو یہ ہدایات ہوں، بھلا وہ امت دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ اونچی بات ذرا، ٹھیک ہے نا؟ اب جو لوگ چھوٹے چھوٹے بچے پرائمری ان کا سکول ہے، جہاں شادی بیاہ ہو رہا ہے، رات پہنچی ہے، جہاں ہسپتال میں زیر علاج لوگ موجود ہیں، وہاں بمبارمنٹ کرنے کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہم امن کو عام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نہیں، یہ پوری دنیا کے لوگ، الکفر ملت واحدہ،
جو حضور نے 1400 سال پہلے خبر دی، آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ یاد رکھنا، اگر کسی چینل پہ بیٹھ کر کوئی اینکر یہودیوں سے فن لے کر، ہندوؤں سے فن لے کر یہ کہے یہ پاکستان نظریے کے تحت نہیں بنا تھا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ قائد اعظم ایک جگہ خطاب کر رہے تھے، دوران خطاب کسی نے کہا قائد اعظم اگر آپ کو ملک پاکستان مل جائے اور آپ اپنی الگ ریاست بنا لیں، پھر اس ملک میں قانون کیا ہوگا؟ یہ اس قائد اعظم علیہ الرحمہ کا جواب سنیے، کہا ہمیں نیا آئین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اس کے قوانین کو بھلا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں ملک کا قانون اس ملک میں لے آئیں، نہیں۔ یاد رکھنا، کئی دفعہ انڈیا سے ایک آدمی نے کہا جو انڈیا گندے ذہن کا مالک ہندو تھا، اس نے کہا سارے قانون دیکھ لیے ہیں امن کے حوالے سے، اگر امن کے حوالے سے کوئی بہترین قانون ہے تو جو قتل کا بدلہ قتل جو مسلمانوں کا قانون ہے سب سے بہترین قانون وہ ہے۔ اور اگر یہودیوں کی جانب دیکھو، ان کے مورخ بھی لکھ جاتے ہیں جس قانون کے نافذ کرنے سے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف حضور کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں، ہم کسی صورت میں مسلمان اور ہندو قوم ایک قوم نہیں ہیں، ایک قوم نہیں ہیں، نہ رسم و رواج میں، نہ دین میں، نہ معاملات میں، نہ ثقافت میں، کسی اعتبار سے ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ پوری کائنات میں اعلیٰ قوم، ممتاز قوم، بہترین قوم، عزت والی قوم وہ قوم ہے جس میں رنگ و نسل کا اعتبار نہیں ہے، جس میں ایک بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اسی نظریے کے تحت یہ ملک بنایا گیا تھا۔ چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، بچے بوڑھے جوان جو جانوں کے نذرانے دے رہے تھے، 10 لاکھ سے زائد لوگ تحریک پاکستان میں شہید ہوئے۔ اور آج جو حکمران آتے ہیں وہ ہندوستان والوں کو، ہندوؤں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر حالات کو دیکھیں تو کشمیر پر وہ قابض ہیں، آئے دن قتل ہوتے ہیں۔ ہمارا دریا جو انڈیا سے آ رہے ہیں ان سب پر ان کا قبضہ ہے، سب پر وہ ڈیم بنا چکے ہیں۔ پاکستان کو ہر اعتبار سے وہ بنجر بنانا چاہتے ہیں، بنجر بنانا چاہتے ہیں۔ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا اگر کشمیر کے معاملے میں 50% جانوں کے نذرانے دینے پڑے تو دے دینا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ پانی انہوں نے روک لیا تو پورا پاکستان بنجر ہو جائے گا۔ آج حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی میرے بھائیوں، اگر آپ کے ظاہری طور پر معاملات ایسے ہیں، دل میں اگر آپ کا نظریہ یہ نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔